السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ثقافت نے قطر میں کتابوں کے ساتھ محبت اور مطالعے کے کلچر کو عام کرنے کے لیے رمضان بک فیئر کا افتتاح کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 2022 کے ورلڈ کپ کے بارے میں قطر کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے، اور قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ اس چیمپئن شپ کی میزبانی امن سے متعلق اقوام متحدہ کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ اور یمن کی پریزیڈنسی کمان کونسل کے صدر نے اپنے پہلے خطاب میں وعدہ کیا ہے کہ جنگ ختم کی جائے گی اور یمنی عوام کی امنگیں پوری ہوں گی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی نے سوق واقف کے مغربی میدان میں رمضان بک فیئر کا افتتاح کیا ہے۔ وزارت ثقافت کے زیر اہتمام منعقد کی جانے والی کتابوں کی یہ نمائش رواں مہینے اپریل کی 16 تاریخ تک جاری رہے گی۔ بھرپور بین الاقوامی شرکت کے ساتھ کتابوں کی یہ نمائش اپنی نوعیت کی پہلی نمائش ہے، اور یہ دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر کا ہی ایک تسلسل ہے۔ وزارت ثقافت چاہتی ہے کہ قطر میں کتابیں عام ہوں اور انہیں پڑھنے اور ان کے مطالعے کے شوق کو بڑھایا جائے۔ دوحہ میں ہی معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر اور بوسنیا و ہرزیگوئینا کے رئیس العلماء اور مفتی عام شیخ حسین کاوازووچ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں یورپ کی اسلامی سوسائٹیوں اور کمیونٹیز کو درپیش چیلنجوں پر بھی بات چیت کی گئی، خاص طور پر کہ اسلام دشمن تحریک اسلاموفوبیا میں شدت آتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے قطری وفد کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے متن کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس کا عنوان ہے 2022 کا ورلڈ کپ، فٹ بال کی ورلڈ فیڈریشن قطر میں اس چیمپئن شپ کا انعقاد کر رہی ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ سن 2022 کے ورلڈ کپ کی یہ چیمپئن شپ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد چیمپئن شپ ہوگی۔ یہ امن کے پیغام کو عام کرے گی، اور یہ پیس سے متعلق اقوام متحدہ کے مقاصد کے عین مطابق ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی اقوام متحدہ میں تقریر کر رہی تھیں۔ یمن کے حالات میں آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں علاقائی اور بین الاقوامی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، اور اس دوران میں یمن کی پریزیڈنسی کمان کونسل کے صدر رشاد العلیمی نے عہد کیا ہے کہ گزشتہ 7 سالوں سے جاری جنگ بند کرائی جائے گی۔ رشاد العلیمی نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ یہ کمان کونسل اپنے عوام سے وعدہ کرتی ہے کہ جامع امن بحال کیا جائے گا، جس میں یمنی عوام کی امنگیں پوری ہوں گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے یمن کی مغربی گورنری الحدیدہ کی رأس عیسیٰ نامی بندرگاہ کے قریب بحر احمر کے پانیوں میں پھنسے ہوئے صافر نامی آئل ٹینکر کو بچانے کے لیے ایک ہنگامی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس پر $80 ملین کی لاگت آئے گی۔ انسانی امور میں کوارڈینیشن کے لیے اقوام متحدہ کے اہلکار ڈیوڈ گریسلی نے کہا ہے کہ یہ آئل ٹینکر خطرے سے دوچار ہے، اور اگر اس کا تیل لیک ہو گیا تو ایک انسانی اور ماحولیاتی سانحہ برپا ہو جائے گا۔ مقبوضہ فلسطین کے حالات میں اسرائیلی فوج نے آج اعلان کیا ہے کہ شہر جنین کے آس پاس اور جنین کے کیمپ اور پھر برقین نامی گاؤں میں ایک ملٹری آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ مغربی کنارے کے ساتھ ٹکراؤ والے علاقے میں 3 نئے دستے پھیلا دیے گئے ہیں۔ قابض فورسز کی گولیوں سے ایک اور فلسطینی شہید ہو گیا ہے اور متعدد دوسرے ہوئے ہیں۔
حالات میں یہ سنگینی اس وقت آئی جب اسرائیلی چیف آف آرمی اسٹاف نے عفیف کوخانی نے یہ حکم دیا تھا کہ گزشتہ دنوں حملے کرنے والے افراد کی فیملیز کے خلاف بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کی کارروائیاں شروع کر دی جائیں۔ آج سے 19 سال پہلے بغداد پسپا ہوا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 2 دہائیاں گزر رہی ہیں، لیکن عراقی اب بھی ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جو کبھی بھلائے نہیں جا سکیں گے۔ وہ واقعات عراقی جن کی قیمت آج بھی چکا رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا راستہ مل جائے جو عراق کو مکمل استحکام کی منزل تک پہنچا دے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر پاکستان میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس آج دوبارہ شروع ہو گیا، اور اطلاع یہ ہے کہ پاکستان کے وقت مطابق رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اسپیکر نے جس مراسلے کی بنیاد پر تحریک کو مسترد کیا تھا، عدالت نے اس مراسلے پر کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امریکہ کی تیار کردہ سازش کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ اپنی مہم جاری رکھیں گے اور ان کے بقول امپورٹڈ حکومت کے خلاف عوام میں جائیں گے۔ اب روس یوکرین بحران کی تازہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ اس جنگ کو آج 45 روز پورے ہو رہے ہیں۔ جنگ کی شدت ختم نہیں ہو رہی۔ یوکرین کے مشرقی صوبے ڈونباس میں کراماٹورسک ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنانے والے ایک میزائل حملے میں کم از کم 52 اشخاص جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس حملے کی وسیع تر مذمت کی جا رہی ہے، اور الزامات کا 2 طرفہ تبادلہ بھی ہو رہا ہے۔ کییو نے اس حملے کا الزام ماسکو پر لگایا ہے، اور اس کارروائی کو جان بوجھ کر کیا جانے والا ایک قتل عام بتایا ہے۔ اس کے بالمقابل روس اس الزام کی تردید کرتے ہوئے اس کی ذمہ داری یوکرینی فورسز پر ڈال رہا ہے۔ ادھر امریکہ میں پینٹاگون نے کہا ہے کہ روسی تردید قابل قبول قائل نہیں کر پا رہی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ کراماٹورسک کا یہ واقعہ سول باشندوں کے خلاف روس کے سنگین جرائم میں ایک اور اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ کے اہلکار اسٹیون ڈوجریک نے اس میزائل حملے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یوکرین نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اسے مزید ہتھیار فراہم کرے اور روس پر شدید ترین پابندیاں عائد کرے۔ میدان جنگ سے آنے والی رپورٹیں اشارہ دے رہی ہیں کہ روسی فوج اب شمال میں خارکیو کی طرف بڑھنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ مغربی ممالک ہتھیاروں کے ساتھ روس کا مقابلہ کرنے کو تو مسترد کر رہے ہیں، البتہ وہ ماسکو پر مزید اقتصادی پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس سے تیل کی درآمدات بند کر دینے کے قانون پر دستخط کر دیے ہیں، اور اسی قانون کے تحت روس اور بیلاروس کے ساتھ معمول کے تجارتی تعلقات بھی معلق کر دیے گئے ہیں۔ پھر یورپی یونین نے روس اور بیلاروس کے تقریباً 30 بلین یورو کے اثاثے سیل کر دیے ہیں۔ سفارتی سطح پر یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اپنے اس مطالبے کو دہرایا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات ہو۔ ادھر استنبول میں ترکی، برطانیہ اور اٹلی کے وزرائے دفاع نے یوکرین کے بحران پر بحث کی ہے، جبکہ یورپی کونسل کی پریزیڈنسی نے ایک اسپیشل سمٹ کے انعقاد کا بھی انکشاف کیا ہے، جس میں یورپی یونین میں شامل ملکوں کے سربراہان اگلے مہینے مئی کے اواخر میں جمع ہوں گے، اور وہ یوکرین کی جنگ، ڈیفنس اور انرجی کے مسائل پر بحث کریں گے۔ اور فرانس میں کل صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور تقریباً 48 ملین ووٹر کل ووٹ ڈالنے کا حق استعمال کریں گے۔ فرانس کے صدارتی انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ ہوگا۔
اس وقت صدارت کے 12 امیدوار میدان میں ہیں اور ان میں نمایاں نام موجودہ صدر ایمینوئل ماکروں کا ہے. ان کے عہدے کی مدت ختم ہونے والی ہے. پھر انتہائی دائیں طرف کے دھڑے کی امیدوار ایک خاتون مارین لوپان ہیں، جبکہ بائیں بازو کے ریڈیکل گروپ کی نمائندگی جان لوک میلانشون کر رہے ہیں. آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر. ان سے متعلق اقوام متحدہ کے مقاصد کے عین مطابق ہے. اور یمن کی پریزیڈنسی کمان کونسل کے صدر نے اپنے پہلے خطاب میں وعدہ کیا ہے کہ جنگ ختم کی جائے گی اور یمنی عوام کی امنگیں پوری ہوں گی. ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. فی امان اللہ.